اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد عجل فرجہم۔ کتاب تعلیم احکام میں ہمارا درس چل رہا تھا نماز آیات کے بیان میں۔ نماز آیات چل رہی ہے اور ہم نے اس کے پڑھنے کا طریقہ اور نماز آیات کب واجب ہوتی ہے، کتنی رکعت ہے، وہ کیسے اس کو پڑھا جائے گا، یہ سب باتیں ہم نے بیان کی ہیں۔ اور اب ہم نماز آیات کے احکام پڑھتے ہیں۔ نماز آیات کے احکام نمبر 1، کہیں اگر کسی شہر میں نماز آیات کا کوئی سبب پیدا ہو جائے، اگر کسی شہر میں نماز آیات کا کوئی سبب پیدا ہو جائے، یعنی جس وجہ سے نماز آیات واجب ہوتی ہے وہ چیز مثلا ہو جائے، زلزلہ یا چاند گرہن یا سورج گرہن یا سیاہ سرخ آندھیاں وغیرہ، تو صرف اس جگہ کے لوگوں پر نماز آیات واجب ہے، بقیہ لوگوں پر نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک علاقے میں آ رہی ہے یا ایسا ہوا ہے تو یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا پر واجب ہے، نہیں، بلکہ جہاں ایسا ہوا ہے وہاں کے لوگوں پر نماز آیات واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں کہ دنیا میں کہیں بھی ہو تو سب لوگوں پر واجب ہو جائے گا، زلزلہ آئے کہیں تو پوری دنیا پر واجب ہو جائے، کہ چاند گرہن ہو، سورج گرہن ہو، نہیں، بلکہ جہاں آیا ہے، جس علاقے اور شہر میں آیا ہے، وہیں کے لوگوں پر نماز آیات واجب ہوگی۔ نمبر 2، اگر ایک رکعت میں 5 مرتبہ حمد و سورہ پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد دوسرے سورے کو تقسیم کر کے پڑھے تب بھی نماز صحیح ہے۔ اگر ایک رکعت میں 5 مرتبہ حمد و سورہ پڑھے، مثلا پہلی رکعت میں انسان حمد و سورہ پورا پڑھ لے اور دوسری میں پھر سورے کو تقسیم کر لے تو بھی صحیح ہے نا، تو بھی نماز صحیح ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ کہ اگر انسان ایک رکعت میں الحمد اور سورہ 5 مرتبہ پڑھے اور دوسری میں چاہے کہ سورہ جز جز کر کے پڑھے تو بھی صحیح ہے، یعنی الحمد پورے پڑھ لے اور پھر جو ہے وہ سورہ تقسیم کر لے۔ نمبر 3، دوسرے، چوتھے، چھٹے، 8ویں اور 10ویں رکوع سے پہلے قنوت پڑھنا مستحب ہے، یعنی ہر دوسری رکعت، یعنی ہر دوسرے رکوع سے پہلے قنوت پڑھنا مستحب ہے۔ دوسرے، چوتھے، چھٹے، 8ویں، 10ویں، کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہر دوسرے رکوع سے پہلے قنوت پڑھنا مستحب ہے۔ صحیح۔ اور اگر 10ویں رکوع سے پہلے ایک قنوت پڑھ لے تو بھی کافی ہے، یعنی 10ویں رکوع سے پہلے بھی صرف قنوت پڑھ لے تو بھی کافی ہے، لیکن اگر ہر دوسرے رکوع سے پہلے قنوت پڑھے تو یہ مستحب ہے۔
نمبر 4، نماز آیات کا ہر رکوع رکن ہے، نماز آیات کا ہر رکوع رکن ہے، لہذا عمدن یا سہمن کمی یا زیادتی ہو جائے تو نماز باطل ہے۔ نماز آیات کا ہر رکوع رکن ہے، اگر بھولے سے جان کے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر بھولے سے بھی کمی یا زیادتی ہو جائے رکوع میں تو نماز باطل ہے۔ صحیح۔ نمبر 5، نماز آیات کو جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، چنانچہ اس صورت میں حمد و سورہ کو صرف امام جماعت ہی پڑھے گا۔ جیسے آپ روزانہ نماز جماعت پڑھتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ حمد و سورہ امام پڑھتا ہے، آپ نہیں پڑھتے، تو امام ہی پڑھے گا اس میں بھی۔ چنانچہ اس صورت میں حمد و سورہ کو صرف امام جماعت ہی پڑھے گا۔ یہ تھے نماز آیات کے احکام جن کو آپ نے پڑھا۔ مستحب نمازیں کون کون سی نمازیں مستحب ہیں؟ نمبر 1، مستحب نماز کو نافلہ کہتے ہیں، مستحب نماز کو نافلہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، مستحب نمازیں بہت ہیں، لہذا اس مختصر کتاب میں ان سب کو بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے، صرف ان میں سے بعض جو اہم ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ مستحب نمازیں بہت ساری ہیں، سب کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان میں سے بعض ہیں جو اہم ہیں ان کو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ پھر نوافل یومیہ، نوافل یومیہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں نوافل یومیہ روزانہ 17 رکعت واجب نمازوں کی 23 رکعت نافلہ نمازیں بھی ہوتی ہیں۔ جو واجب نمازیں ہیں 17 رکعت، ان کی 23 رکعت نافلہ نمازیں بھی ہوتی ہیں، اور اگر نماز شب کو بھی شامل کر لیا جائے تو مجموعاً 34 رکعت کے اعتبار سے واجب نماز کی دوگنی، 17 دونی 34 دوگنی ہو جاتی ہے، یعنی واجب کی دوگنی ہو جاتی ہے۔ نماز صبح تعداد 2 رکعتیں، وقت نماز صبح سے پہلے کب پڑھ جائے نافلہ صبح سے پہلے، نماز صبح سے پہلے، کبھی صبح سے پہلے پڑھ لو، نماز صبح سے پہلے۔ نماز ظہر کی نافلہ تعداد 8 رکعتیں، کتنی؟ جنہیں 4 حصوں میں 2 رکعت کر کے پڑھا جائے گا۔ یہ آپ خوب جانتے ہیں کہ نافلہ نمازیں 2 سے زیادہ نہیں پڑھی جاتی، مستحب نمازیں اکثر نمازیں ایسی ہیں جو 2 کر کے ہی پڑھی جاتی ہیں، الا یہ کوئی ایک آدھ ہے جو مثلا 2 سے زیادہ ہو سکتی ہے یا نہیں، ورنہ نافلہ نمازیں جتنی بھی ہیں وہ سب 2 ہیں، 2 سے زیادہ ہیں، 2 ہی پڑھی جاتی ہیں۔ وقت کا اس کا نماز ظہر سے پہلے، اذان ظہر سے سایہ ہونے تک۔ نماز عصر تعداد نماز ظہر کی طرح، جیسے نماز ظہر 8 رکعت ہے، ایسے ہی نماز ظہر کی جو نافلہ ہے وہ 8 رکعت ہے، ایسے ہی نماز عصر کی نافلہ بھی 8 رکعت ہے۔ وقت نماز عصر سے پہلے، جی جب سایہ جو ہے وہ اس مقدار میں ہو جائے 4 سال ہونے تک، یعنی ہونے تک اس کا ٹائم ہے۔ نماز مغرب تعداد 4، یعنی مغرب کی نافلہ 4 رکعت ہیں، جنہیں 2 رکعت کر کے 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ وقت نماز مغرب کے بعد مغرب کی سرخی ظاہر ہونے تک، بھلے نماز عشاء تعداد، یعنی نماز عشاء کی نافلہ 1 رکعت کھڑے ہو کر کے یا 2 رکعت بیٹھ کر، لیکن بہتر ہے کہ بیٹھ کے پڑھی جائے، 1 کھڑے ہو کر یا 2 بیٹھ کر، یہ بہتر ہے کہ بیٹھ کر پڑھی جائے۔
آیت اللہ سید علی خامنہئی حفظہ اللہ فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ بیٹھ کے پڑھی جائے، احتیاط واجب ہے کہ بیٹھ کر پڑھی جائے۔ درس کا خلاصہ آج کے یہی ہے کہ نوافل یومیہ وہ نمازیں جو روزانہ یعنی نوافل پڑھی جاتی ہیں ان میں وہ 23 رکعت نافلہ نمازیں بھی ہوتی ہیں، 30 رکعت نافلہ نمازیں ہوتی ہیں، اور اگر نماز شب کو بھی شامل کر لیا جائے تو مجموعاً 34 رکعت ہو جاتی ہیں۔ کتنی؟ 34۔ تو 34 جو ہیں وہ جو واجب نمازیں 17 ہیں ان کی 2 گنا ہو گئے، 17 واجب روزانہ اور 34 نافلہ۔ اب نماز صبح کی نافلہ کب ہے؟ تو وہ نماز صبح سے پہلے کتنی ہے؟ 2 رکعت ہے۔ نماز ظہر کی نافلہ 8 رکعت ہے، نماز ظہر سے پہلے ہے۔ نماز عصر کی نافلہ کتنی ہے؟ 8 رکعت، نماز عصر سے پہلے ہے۔ نماز عشاء کی نافلہ 4 رکعت، نماز مغرب کی نافلہ 4 رکعت، نماز مغرب کے بعد ہے۔ یاد رہے جو 4 ہیں یا 8 ہیں وہ سب 2 ہی پڑھے جائیں گے۔ نماز عشاء کی نافلہ بیٹھ کر 2 رکعت اور کھڑے ہو کر 1 رکعت ہے۔ آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اسے بیٹھ کر پڑھی جائے۔ صحیح۔ ٹھیک، یہ ہمارا آج کا درس ہے۔ باقی انشاءاللہ نماز شب کے بارے میں کل انشاءاللہ بیان ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔ خدا حافظ۔